میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کثرت کے ساتھ مسلم محلوں میں شراب کی سپلائی، گرد، افیون، چرس، بھانگ، ہیروئن باضابطہ طور پر مسلمانوں کے محلوں میں کچھ اہل ثروت کے نوجوان بچوں کو پکڑ کر کے انہیں اس دھندے میں ملوث کروایا جاتا ہے. پھر وہ محلے کے بچوں کو اس کی لت لگاتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں. مسلم قوم کا مسلم بچہ مسلم قوم کی موت کا سبب بنتا ہے اور اپنی قوم کو مارنے کے لیے گرد، افیون اور چرس کی سپلائی کرتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں اور قوم ڈوب کر کے مر جائے اسی نشے کی لت میں. ایک نئی بیماری جسے AMD کہتے ہیں وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہے. ایک گولی ہے، گولی. AMD مسلم ڈیتھ کا شارٹ فارم ہے، مخفف ہے. اس کا پرچلن بھی ہماری قوم میں زیادہ ہے. نشہ کرنے والے لوگ سگریٹ کے اندر گرد ٹھونس کر کے پیتے ہیں. اگر کبھی آپ کا جانا ہوا ہو شاہجہانی مسجد اجمیر شریف کے دکھن سائیڈ میں کونے پہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس قبرستان کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں نا تو اتنے چرسی، بھنگیڑی، گجیڑی اور تقریباً جتنے مزارات ہندوستان بھر میں ہیں الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ دیجئے تو یہ سب وہی ملتے ہیں. ہماری قوم میں عجیب ایک دماغ پیدا ہو گیا نئے ڈھنگ کا. یہ بڑے کلندر لوگ، بڑے اللہ کی رات میں مست رہنے والے لوگ، جب وہ دھواں نکالتے ہیں نا اس سگریٹ پی کر کے چرس کا، تو اس دھوئیں کے اندر کچھ تصور فرماتے ہیں کہ شاید اس میں ہی کوئی ہماری معاذ اللہ جنت دکھائی پڑے گی. ہم بھی روز چلتے رہتے ہیں. کبھی سرکار دیوا شریف کے بزرگ حضرت سرکار وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے لوٹنے والی عورتیں اور مردوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ٹرینوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں واپس اپنے راجستھان میں. تو میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں یوں مطلب کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں ٹرین کی بوگی میں. تو یہ ملا مولانا لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ارے یہ اللہ والے یہ لوگ ہیں جو گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو کیا مزہ آتا ہے. یہ سوچ باضابطہ طور پر کریٹ کی گئی ہے. قوم میں اس سوچ کا باضابطہ طور پر بیاپار کیا گیا ہے اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان جو اپنے قوم کے علماء سے دور جا چکا ہے، ایسے ہی گانجا بھانگ پینے والوں کے منڈلی میں بیٹھ کے اپنی جنت تلاش کرنے کی شروعات کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جوا کھیلنے والوں نے اپنی بیویاں بھی جوئے میں ہار گئے ہیں. وہ لوگ بچے جوئے میں ہار گئے، ایک سال دو سال کے لیے اپنی بیوی کو گروی رکھ دیا حضرت، جوئے میں ہار گئے اپنی بیگم کو. یہ لت اتنی بری ہے کہ جب قوم میں سرایت کر جاتی ہے نا تو پھر بہت مشکل سے یہ لت جاتی ہے. آج کی تاریخ میں باضابطہ طور پر یہ جو شیئر بازار کے کیا خریدتے ہیں لوگ، شیئر بازار میں پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، شیئر خریدتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا بٹ کوئن کیا ہوتی ہے، یہ سب مطلب آدمی کروڑ پتی بننے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا اندھا. ارے یار دنیا کی قوم اندھی ہو سمجھ میں آتا ہے. تمہارے پاس قرآن کا ایک روشن رہنما کیمیائے سعادت موجود ہے، مصطفیٰ کی احادیث موجود ہے، کردار مصطفیٰ موجود ہے. تم کیوں پگلائے پھرتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح یار. لوگ شیئر مارکیٹ میں اربوں خربوں کا روپیہ انویسٹمنٹ کر کے اور ایسی تباہی اور بربادی کے شکار ہو گئے نا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں. سوچا تھا لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے، انہیں پتا نہیں تھا کہ منگتے بن جائیں گے. حرام کام کرو گے، اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، یہ دھیان رکھنا. برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ذلیل بھی کر دیتا ہے. اس لیے حرام کاموں سے دور رہیے. جوئے مت کھیلیں مسلمانوں، سٹے مت لگائیں، عیاشیاں مت کریں، بے حیائیوں کو پرموٹ مت کیجیے اور شراب کی لت مت لگائیے، گرد مت پیجیے اور ساتھ ہی ساتھ AMD مت کھائیے، بھانگ مت پیجیے. کتنے بھنگیڑیوں کو لوگوں نے ولی بنا دیا. حضرت بمبئی میں باضابطہ طور پر ایسے لوگوں جن کو ہم جانتے اپنے سامنے ہم نے دیکھا، مردود ایک کو وقت نماز نہیں پڑھتا، چرس پیے، گانجا پیے اور مر گیا نا تو بس 2-4 بار جلسہ ہوا تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 3-4 سال میں ہمارے مولانا حضرات نے اس کے ولایت پر ٹھپا لگا دیا. اب ان کا نمبر غائب تو اب قوال اور قوال آ گئے، انہوں نے چھین لیا ان سے سارا کا سارا. ایسے بے شمار مزارات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے اور ہماری قوم کے لوگ وہاں پہنچ کر کے جو گانجا پینے والا ہو، چرس پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو،
اور افیون کی گولیاں کھانے والا ہو، ایسا شخص ولی ہو سکتا ہے؟ ہمیں اگر سنت چھوٹ جائے تو سنت چھوٹ جانے پر 40 دن کے عبادت کی لذت اللہ والے محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ ہر آدمی حرام کھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نیک بھی بن جائیں، اللہ والے بھی بن جائیں اور حرام بھی کھاتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کھیت میں اچھے پودے نہیں اگتے ہیں جس کھیت کی ڈھنگ سے کاشتکاری نہ کی جائے۔ ہاں، ببول کے درخت لگائے ہیں نا تو آپ کو کانٹے ہی ملیں گے۔ دل کے کشتے محبت پر گلاب محبت کی کاشت کیجئے، پھر دیکھیے کیسے گلاب کے پھول ملتے ہیں۔